اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، پورا قرآن پڑھ جائیے، نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو صرف 25%، 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اس سے نکلیے کہ تراویح 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں، اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں، اس سے نکلیے کہ آدمی اوپر نیت باندھے کے نیچے سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کمبخت اور ایک بے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر۔ میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو، اس کمینے کو اتنی بھی لاج نہیں آئی کہ ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اکسایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے، اور یہ بے غیرت، یہ کمینہ چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے۔ میرے بھائیوں جب قوم کے اندر ایسی بدقماشی پیدا ہو جائے، ایسی جہالت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں، اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا۔ وطن کی حفاظت کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں۔ میرے بھائیوں یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے۔